رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. محترم مرد خواتین، سورۃ الطلاق کا دوسرا حصہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو لغزشوں سے بچائے اور صحیح علم عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اس کے کام میں آسانی کر دے گا۔ یہ اللہ کے حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ اس سے پہلے ہم لوگ طلاق کب دینا ہے، اگر درمیان میں اختلاف ہو گیا میاں بیوی کے، اور اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، طلاق بدعی، طلاق سنی کس کو کہتے ہیں، یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں ہم لوگ۔ ابھی مطلقہ کی عدت کیا ہوگی اور مطلقہ کی کتنے اقسام ہیں یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں جو ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی دراز عمر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اس میں بھی اقسام ہیں، اور میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو ابھی۔ سب سے پہلے عدت کس کو کہتے ہیں وہ ہم جان لیں۔ شوہر کی وفات کے بعد یا طلاق کے بعد عورت جس مدت میں شادی سے رکے رہے گی اور انتظار کرے گی، اس مدت کا نام عدت ہے۔ جتنی بھی مدت اس کو انتظار کرنے کے لیے کہا جائے گا دوسری شادی سے، یا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ انتظار کرے، سوگ منائے، جیسے جن کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے اس عورت کو 4 مہینے 10 دن، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہ عدت واجب ہے ہر اس عورت پر جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو یا طلاق دے دیا ہو۔ اس کی کئی مصلحتیں ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے بعد اس کے رحم کی برات کا اظہار اس میں ہوتا ہے، اس کے بعد عدت کے مشروع ہونے کی حکمتیں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو مشروع قرار دیا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ رحم کی برات ہو جاتی ہے، پھر نسب کے خلط ملط ہونے سے بچ جاتے ہیں، طلاق دینے والے کو رجوع کرنے کا موقع ملے، جیسا کہ طلاق رجعی میں ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ اس سے نکاح کی عظمت و اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اور جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ نکاح بغیر شرطوں کے منعقد نہیں ہوتا، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے نکاح کے بندھن کی۔ اسی طریقے سے جب جدا ہونا ہو تو اس کے بھی اصول و ضوابط ہیں، اسی طریقے سے صرف زبان سے کہہ دیا اس کے بعد جدا ہو گئے، اس طریقے سے نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اس کی بہت اہمیت ہے، اس اہمیت کو بتانا بھی اس میں مقصد ہے عدت میں۔ اور اس میں اگر عورت حاملہ ہے تو اس کے حمل کی حفاظت ہوتی ہے۔ عدت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ
4 قسم کے حقوق کی حفاظت یا حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے عدت کے اندر۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اس کے اندر۔ اس کے بعد شوہر کا حق ہے بیوی پر، اور بیوی کا حق ہے شوہر پر، اور بچے کا بھی حق ہے، یعنی جو بچے ہوتے ہیں میاں بیوی کو ان کے بھی حقوق اس کے اندر پائے جاتے ہیں عدت کے اندر۔ تو سب سے پہلے آئیے اللہ تعالیٰ نے جو کہا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ، وہ عورتیں جو حیض سے نومید ہو چکی ہیں، اور وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اور وہ عورتیں جو حائضہ نہیں ہوئی ہیں ان کی عدت کیا ہے؟ 3 اشہر، ان کی عدت 3 مہینے ہیں، 3 طہر کے بجائے یہاں پر 3 مہینے ہیں۔ اس کے بعد ان ارتبتم، اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ان ارتبتم؟ اگر تم شک کرو، اگر تم، اس میں 2 معنی بتائے گئے ہیں۔ ایک تو ان ارتبتم فی عدتہن، ان ارتبتم یعنی ان جہلتم ان لم تعلموا عدتہن، یہ کہا گیا ہے اگر تم کو پتہ نہ چلے ان کی عدت۔ جیسا کہ اس کے شان نزول میں کہا جاتا ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب یہ آیت نازل ہوئی، جب مطلقہ جو جن کو حیض آتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ عورتوں میں کچھ قسمیں باقی رہ چکے ہیں، جیسا کہ یہ جن کو حیض نہیں آتا ہے، اور حاملہ عورتیں، اور چھوٹی عورتیں یا چھوٹی عمر میں جس کی شادی ہو گئی ہے، ان کے بارے میں وضاحت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا ہے یا حیض سے مایوس ہو چکی ہیں ان کی 3 مہینے ہیں، ان ارتبتم، اگر تم کو نہیں معلوم ہے۔ دوسرا معنی یہ بتایا گیا کہ اگر تم شک کرو کہ وہ جو ان کو حیض یا خون جو آ رہا ہے وہ حیض ہے یا استحاضہ ہے، اگر تم اس کی وجہ سے، ان کے بڑی عمر کی وجہ سے اس شک میں اگر تم پڑ جاؤ، لیکن اس کا بھی رد کیا ہے بعض مفسرین نے کہ اگر یہ معاملہ ہوتا تو ان ارتبنا یا ان ارتبتن، اگر عورتوں سے وہ چونکہ متعلق ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا کہہ سکتے تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان ارتبتم مردوں سے خطاب کیا ہے تو ان جہلتم اس کا معنی ہوگا۔ اللہ اعلم بالصواب۔ سمجھ گئے ہوں گے میری بات آپ لوگ۔ واللائي لم يحضن، ان دونوں کی عدت 3 مہینے ہیں۔ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، اور جو عورتیں حاملہ ہیں ان کو اگر طلاق ہو جائے تو ان کی عدت کیا ہے؟ أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وضع حمل تک ان کی عدت ہے، جب ان کا حمل وضع ہو ان کی عدت اس وقت ہوگی، چاہے وہ بدایت حمل میں ان کو طلاق ہوئی ہو یا آخری موقع پر ان کو طلاق ہوئی ہو، یعنی جیسے ہی اس نے طلاق دی اور وضع حمل ہو گیا تو اس کے بعد جب وہ نفاس کے ایام پورے کرنے کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے فوراً۔ اور یہ جو وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، تو اس کے اندر چاہے وہ مطلقہ ہو یا متوفی عنہا زوجہا ہو، یعنی جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو جس عورت کا، وہ اگر حاملہ ہے تو اس کی بھی عدت یہی ہے۔ ورنہ عام عورتیں جن کا جو حاملہ نہیں ہیں ان کا شوہر اگر مر جائے تو ان کی مدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن ہے، 4 مہینے 10 دن ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزاریں گی۔ لیکن اس عورت کا جو حاملہ ہے لیکن اس کا شوہر یا طلاق دے دیا یا انتقال ہو گیا تو وضع حمل تک اس کی عدت ہوگی، اس کے فوراً بعد وہ شادی کر سکتی ہے نفاس کے ایام گزارنے کے بعد۔ لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے اس میں کہ شوہر کا انتقال ہو جائے اور اسی وقت اس کا وضع حمل ہو جائے عورت کا، اگرچہ کہ شوہر کو نہلانا یا دفنانا مکمل بھی نہ ہو چکا ہو،
تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اس کی بھی مثالیں سیرت میں ملتی ہیں۔ اب آئیے دوسری ایک بحث جو مفسرین نے بہت اس کے اندر بات کی ہے، وہ ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، کب یہ مایوس ہوتی ہیں عورتیں حیض سے کب مایوس ہوتی ہے، یعنی کہ بڑی عمر کی وجہ سے۔ تو بعض لوگ اس کے اندر یہ کہیں 45 سال، بعض لوگ کہیں 50 سال، بعض لوگ 55 سال، بعض لوگ 60 سال کہہ رہے ہیں۔ بہت ساری اس میں مختلف اقوال بہت سارے لوگوں کے پائے جاتے ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ نے اس میں یہ کہا ہے کہ ہر عورت اپنے حساب سے الگ الگ حالت کی حامل ہوتی ہیں۔ اس کے اندر کس کے اندر حیض سے مایوس ہونے میں، یا اس کو جب حیض بند ہوتا ہے کتنی عمر اس کی ہے، اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ کا قول بہت ہی بہتر ہے اس سلسلے میں، جیسا کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وقال آخرون منهم شیخ الاسلام ابن تیمیہ اليأس يختلف باختلاف النساء وليس له حد يتفق فيه النساء، کوئی حد نہیں ہے اس کے اندر کہ متفق ہوں اس میں عورتیں۔ والمراد بالآیة ان يأس كل امرأة من نفسها، جو آیت میں کہا گیا واللائی یئسن من المحیض، ہر عورت کا اپنے حساب سے الگ حساب ہوگا، لأن اليأس ضد الرجاء، فإذا كانت المرأة قد يئست من الحیض ولم ترجه فهي آئسة، جب ختم ہو جائے اس سے حیض، بند ہو جائے اس کا حیض اور اس کی امید وہ نہ رکھے، تو یہ آئسہ ہے، یعنی کہ حیض سے مایوس ہوئی عورت ہے۔ فهي آئسة وإن كان لها 40، چاہے اس کے 40 سال ہوں یا اس سے بڑھ کے، وغیرها لا تیأس منه وإن كان لها 50، اس کے علاوہ کی عورتیں اگر وہ 50 سال کی بھی ہوں لیکن وہ حیض بند نہ ہوا ہو، کوئی بات نہیں ہے، وہ آئسہ نہیں کہلائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، امام ابن تیمیہ کا ہی یہ قول ہے وَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي ذَلِكَ عَادَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ، کہ عورتوں کا کوئی اس کے اندر عورتوں کی کوئی مستمر عادت نہیں ہے، یعنی کہ ایک ہی عادت چلتی ہو ایسا نہیں ہے۔ فِيهِنَّ مَن لَا تَحِيضُ وَإِن بَلَغَتْ، یعنی جو عورتیں بالغ ہو جاتی ہیں پھر بھی ان کو حیض نہیں آتا ہے۔ اور فِيهِنَّ مَن تَحِيضُ حَيْضًا يَسِيرًا، بعض اس میں سے ایسی ہوتی ہیں بہت ہی کم ان کو حیض ہوتا ہے، يَتَبَاعَدُ مَا بَيْنَ أَقْرَابِهَا حَتَّى تَحِيضَ فِي السَّنَةِ مَرَّةً، سال میں ایک مرتبہ بھی کسی کو حیض ہوتا ہے۔ وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ أَكْثَرَ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ لَا حَدَّ لَهَا، وغالب النساء يحضن كل شهر مرة ويحضن ربع شهر ويكون طهرهن 3-4۔ اس طریقے سے مختلف اقوال لوگوں کے اس کے اندر ہے، لیکن امام ابن تیمیہ کا جو قول ہے بہت ہی مناسب لگا۔ اس میں کوئی عادت عورتوں کے مستمر نہیں ہے، اور ایک ہی طرح کی ہر عورت نہیں ہوتی اس کے اندر حیض سے۔ بعض لوگ لکھے ہیں کہ عرب کی عورتیں ہیں جو 60 سال تک بھی ان کا سلسلہ چلتا ہے حیض کا، اور غیر عرب اس کے اندر ہے نا بہت ہی کم عمر میں، ان کے مقابلے میں کم عمر میں ہی عائشہ بن جاتی ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی لکھے ہیں کہ حالات اور ماحول، یعنی فضا وغیرہ جہاں رہتی ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے، جہاں کی فضا اچھی ہو، خوشگوار فضا ہو، آلودگی کم ہو، وہاں کا آب و پانی بہت ہی مناسب ہو، تو اس جگہ کی عورتوں کا سلسلہ زیادہ عمر تک جاری رہتا ہے مقابلے ان عورتوں کے جو گدلے ماحول میں رہتی ہیں، یا وہاں کا ماحول یا آب و ہوا مقدر ہو۔ اس جگہ کی عورتوں میں اور ان عورتوں میں بہت ہی فرق پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس میں یہ لکھے ہیں جو کہ ان کے خاندان کے عورتوں میں، ان کے قریبی عورتوں میں جو عادت پائی جاتی ہے حیض سے مایوس ہونے کی، اس کا اعتبار کریں گے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ ایک چیز یہ ہو گئی، اور دوسری واللائی لم یحض، وہ عورتیں جو حائضہ نہ ہوتی ہوں، یہ کون ہیں؟ یہ چھوٹی عورتیں ہیں یا کم عمر میں شادی کرنے کا جو رواج پہلے بھی تھا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح چھوٹی عمر میں ہوا، جب وہ شعور کو پہنچی
تو ان کو اس وقت ان کو بدائی کی گئی گھر سے. اس کے علاوہ وہ اور ایسا ماحول تھا کہ بلوغت سے پہلے یا چھوٹی عمر ہی میں جب بالغ ہو جاتے ہیں لیکن حیض نہیں آتا ہے تب وہ شادی کر لیتے ہیں. تو ان عورتوں کو بھی اگر طلاق ہو جائے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. ہاں، وہ عورت جس کو شادی کے فوراً بعد طلاق ہو گئی دخول سے پہلے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے. اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. یہ ہے. اور حاملہ عورتوں کا جیسا کہ میں نے کہا آپ لوگوں سے ابھی، ان کی عدت وضع حمل ہے. یہ عدت کی یہ اقسام ہیں اور حالات ہیں. اب عدت کہاں گزارے گی عورت؟ عدت کہاں گزارے گی؟ ایک اور چیز ہے جو آپ کو بتا دوں میں، جس کا حیض ایک لمبی مدت کے لیے اچانک رک جائے اور سبب معلوم نہ ہو سکے. بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس کا حیض ایک لمبی مدت کے لیے رک جاتا ہے اور سبب معلوم نہیں ہے، تو وہ کتنی مدت عدت گزارے گی اگر اس کو طلاق ہو جائے؟ علماء نے کہا کہ وہ 1 سال تک عدت گزارے گی، 9 مہینے حمل کے اور 3 مہینے عدت کے. 9 مہینے حمل کے اعتبار سے وہ عدت گزارے گی اور 3 مہینے یہ جو عدت ہے حامل اس کا واللہ علم یئسن من المحیض ان کے اعتبار سے وہ پورے 1 سال کے وہ عدت گزارے گی. اس کے علاوہ جس عورت کا شوہر گم ہو گیا ہو اور اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ہو، وہ زندہ ہے یا مردہ، شوہر کے آنے کا انتظار کرے یا حاکم نے جو مدت مقرر کی ہے اس میں اس کا معاملہ ظاہر ہو جائے. بس اگر وہ مدت ختم ہو گئی اور اس کا شوہر واپس نہیں آیا تو حاکم اس کے مرنے کا حکم لگائے گا اور اس دن سے وہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی. اس کے بعد چاہے تو شادی کرے گی. یہ عدت کی. اور عدت کہاں گزارے گی عورت؟ تو مطلقہ عورت جیسا کہ رجعیہ ہے تو وہ شوہر کے گھر عدت گزارے گی. اس سے پہلے یہ بات بھی ہو چکی ہے. اگر بائنہ ہے، طلاق بائنہ جس کو ہو گئی ہے، تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس عدت گزارے گی، اپنے گھر والوں کے پاس عدت گزارے گی. حاملہ اگر اس کو یعنی حاملہ اگر عدت گزارنا ہے وہ شوہر کے گھر ہی پر گزارے گی، چاہے وہ جیسا کہ بائنہ بھی ہو حاملہ، لیکن چونکہ اس کا نفقہ سکنا شوہر پر واجب ہوتا ہے تو اس لیے وہ شوہر کے گھر پر ہی عدت گزارے گی. یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد آئیے ہم لوگ پڑھتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. دیکھیے اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان احکام کے درمیان میں تقویٰ کی بات لاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر، اللہ تعالیٰ کے حساب سے ڈر کر، اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی سے ڈر کر جو آدمی ان امور کو انصاف سے بچا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی کرے گا. گچے کو تنگ دست ہو، چاہے عورت بھی تنگ دست ہو یا عورت کی مشکل بھی ہو اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے آسانی کرے گا. جو بھی شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر انصاف کے ساتھ معاملات کرے گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، ذالک امر اللہ، یعنی جو یہ احکام بیان کیے جا رہے ہیں طلاق کے، اس کے بعد یہ تمام جو احکامات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ اس کے گناہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اور قیامت میں اس کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا اجر دے گا. پہلے آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ دنیا میں وعدہ کر رہا ہے اجعل لہ من امرہ یسرا، دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کرے گا. دوسری آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا اور بہت بڑا اجر دے گا. تقویٰ کا جو فائدہ ہے
وہ دیکھیے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو متقی اور پرہیزگار بنائے، آمین۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو انہیں خرچ دیتے رہو، پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی۔ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے اپنی حسب حیثیت دے۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی بھی کر دے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ مطلقہ عورتوں کے تعلق سے سکنہ اور نفقہ، عربی میں سکنا کہتے ہیں اس کو، اور نفقہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہیں پر رکھو جہاں پر تم رہتے ہو، من حیث سکنتم من وجدکم، اپنے طاقت کے مطابق، یعنی اس کے بارے میں کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ کوئی حد اس لیے مقرر نہیں ہے کہ اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، صاحب حیثیت اور تنگ دست لوگ۔ تو صاحب حیثیت کو چاہیے کہ وہ اپنے حساب سے، اگر اس کے پاس کمرے بہت ہیں، کمرے زیادہ ہیں، یا ہر ایک کے نام سے اس نے کمرے رکھے ہیں تو اس میں اس کو ایک کمرہ مقرر کر دے۔ یہاں تک کہ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے تو علماء نے کہا کہ اس کو چاہیے کہ اپنے ساتھ رکھے، یہ ان کے اپنے حیثیت کے حساب سے۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، یعنی اس طریقے سے ان کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ گھر چھوڑ کے جانے پر مجبور ہو جائیں تو گنہگار وہ خود ہوگا۔ تو یہی بات ہے، تقوی کی بات ہے۔ اگر وہ متقی پرہیزگار آدمی ہے تو اس کو تکلیف نہیں دے گا، اگر وہ شرارت پسند ہے، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرنے والا ہے تو اس کو تنگ کرے گا، تو اس وقت وہی گنہگار ہوگا۔ اگر وہ حاملہ عورتیں ہیں تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ وضع حمل کریں یا وضع حمل ان سے ہو۔ تو یہ طلاق رجعیہ جس کی ہے اس کے بارے میں احکام ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم، طلاق رجعی جس کی ہے۔ اگر طلاق بائن ہے تو اس کو نہ سکنا دے گا نہ نفقہ دے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میری بات کو؟ اگر کوئی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو فوراً پوچھ سکتے ہیں، میں ایک طرفہ طور پر کہے جا رہا ہوں، اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ فوراً روکیے، پوچھیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو اوپر کے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، یہ طلاق رجعی جس کی ہے اس کے لیے حکم ہے۔ طلاق بائن بھی اگر ہے تو حاملہ عورت ہے تو اس کے اوپر نفقہ اور سکنا واجب ہے، مرد پر نفقہ اور سکنا واجب ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس وقت اسی عورت کو، یعنی جو ماں ہے اس کی بچے کی، مطلقہ ہے اس کے حساب سے، لیکن چونکہ بچے کی ماں ہے تو اس پر پہلا حق بنتا ہے دودھ پلانے کا،
دودھ پلانے کا اس پر پہلا حق بنتا ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے انکار کرے، عورت کسی وجہ سے انکار کرے دودھ پلانے کی، تو اس کو چاہیے کہ کسی اور دائیا بھی کہتے ہیں بعض لوگ، دائی یا دائیا کہتے ہیں، کسی اور عورت کو مقرر کرے دودھ پلانے کے لیے۔ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، یعنی اگر تم کشمکش میں پڑ جاؤ، یعنی جھگڑا کر لو یا اتفاق نہ ہو دونوں کے درمیان، تو دوسری عورت کو مقرر کرے کس کے لیے؟ دودھ پلانے کے لیے۔ تو اس کے اندر کیا چیز ہے کہ عورت کو یہ نہیں چاہیے کہ اس کی وسعت سے زیادہ ڈیمانڈ کرے۔ اسے پتا ہے کہ کہاں تک یہ برداشت کر سکتا ہے خرچ، تو اسی حساب سے اس سے اجرت لے اگر وہ مطلقہ ہے، ورنہ جو مطلقہ نہیں ہے ان پر تو واجب ہے، الا یہ کہ بعض مفسرین اس پر بھی بحث کی، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ اگر مطلقہ عورت نہیں ہے، یعنی زوجیت میں ہے، ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے کی زوجیت میں ہے، اور بچہ پیدا ہو تو عام طور پر ہمارے ماحول میں یہ ہے کہ ماں دودھ پلا لیتی ہے، لیکن اس پر بھی اگر کوئی انکار کرے کسی وجہ سے، صحت کی خرابی کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے، تو علماء نے اس پر یہ بحث کی ہے کہ مرد کے پاس وسعت ہے تو کسی اور کو وہ دودھ پلانے کے لیے مقرر کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس وسعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، تو عورت پر واجب ہو جاتا ہے دودھ پلانا، اس وقت وہ دوسری راہ اختیار نہیں کر سکتی ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر مطلقہ عورت وضع حمل کے بعد بچے کو دودھ پلانے پر راضی ہو جائے تو ان کی اجرت ان کو دو۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، ایک دوسرے سے باہم مشاورت کر لیا کرو، بمعروف، بھلائی کے ساتھ، بھلائی کی مشاورت یا بھلائی کے ساتھ مشاورت کر لیا کریں ایک دوسرے کے حقوق کے سلسلے میں، ایک دوسرے کے حقوق کے سلسلے میں ایک باہم مشاورت کر لیا کرو، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، جیسا کہ مرد اپنی حیثیت سے بھی کم اس کو دے، یعنی اپنی حیثیت جتنی ہے اس سے بھی کم اس کو دے، تاکہ اس کو تکلیف دینے کے لیے اس کو اجرت جتنی بنتی ہے اس سے کم دینے کی کوشش نہ کرے، اور عورت بھی اس پر واجب ہے کہ مرد کو تنگ نہ کرے، اس کی وسعت جتنی ہے اس کے مطابق وہ مانگے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً اس کا بیان کیا ہے، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین۔ اچھا، اس کے اندر ایک بات دوسری بھی ہے کہ 2 سال مکمل دودھ پلانے کے ہیں، دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال ہے۔ اگر ماں اور باپ دونوں چاہیں تو، یعنی اللہ تعالیٰ نے آخری حد بتا دی ہے، اس سے کم بھی پر بھی اگر کوئی راضی ہو جائے 1 سال 1.5 سال تو راضی ہو جا سکتے ہیں اس پر، اس حد میں۔ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مرد پر واجب ہے، جو بچے کا باپ ہے اس پر واجب ہے اس کی اجرت دینا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بعد میں کہتے ہیں لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده۔ اگر اس میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ کسی کا شوہر اگر انتقال ہو چکا ہے لیکن اس کے پاس، اس عورت کے پاس مال بھی نہیں ہے کہ اس پر خرچ کرے، تو اس کو اجرت دینے کے سلسلے میں علماء نے بات کی ہے کہ جو وارث ہیں اس میت کے، بچے کے باپ کے جو وارث ہیں، وہ لوگ اگر ان کے پاس وسعت ہے اس کی، وہ صاحب حیثیت ہیں، تو وہ لوگ پلائیں گے، یا نہیں تو اس عورت کو جو ترکے کا مال ہے اس سے دیا جائے گا، اس سے اجرت دی جائے گی۔ اگر اس کے پاس نہ دودھ ہے نہ مال ہے خود کا، تو اس وقت وہ عورت اس شوہر کے جو ترکے کے پیسے ہیں یا اس کا مال ہے اس سے خرچ کر کے بچے کی پرورش کرے گی۔ اگر اس کا ترکہ بھی نہیں ہے تو بیت المال سے اس کا صرفہ دیا جائے گا، اس کا نفقہ دیا جائے گا اس عورت کا۔ یہاں تک علماء نے اس پہ بحث کی ہے، یہ آپ لوگ انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیں گے ان چیزوں کو۔ ہاں، اب اس کے بعد وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ۔ اس میں چاہیے کہ صاحب
حیثیت کو اپنے حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنے حساب سے خرچ کرے۔ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنا دیا ہے اس میں وہ خرچ کرے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ تعالیٰ آدمی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، اس سے طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے ہیں۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں، میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو نفقے کے تعلق سے۔ شوہر پر بیوی کا خرچ برداشت کرنا واجب ہے، یعنی وہ بیوی کو کھانا، کپڑا، رہائش وغیرہ سارے ضروری اخراجات دے۔ یہ ہر ملک کے احوال و عادات اور وقت زمانہ کے حساب سے ہوتا ہے۔ ایسی عورت جسے طلاق رجعی دی گئی ہو، اس کو کھانا، کپڑا اور رہائش وغیرہ دینا شوہر کی ذمہ داری ہے، لیکن شوہر اس کے پاس ٹھہرنے کی باری مقرر نہ کرے۔ وہ عورت جو شوہر سے الگ ہو چکی ہو، چاہے فسخ کے ذریعے یا طلاق بائن کے ذریعے، اس کے لیے اس صورت میں نفقہ ہے جب وہ حاملہ ہو، اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو شوہر پر اس کے نفقہ اور رہائش کی ذمہ داری نہیں ہوگی، جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو۔ اگر طلاق بائن ہے، وہ حاملہ نہیں ہے تو وہ چلی جائے گی، جیسا کہ ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاق دیے ہیں، مجھے نفقہ اور سکنا اس نے نہیں دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے شوہر پر واجب نہیں ہے، تم اپنے لوگوں کے پاس چلی جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا، جس کا شوہر مر جائے اس کے لیے نفقہ و سکنا نہیں، لیکن اگر وہ حاملہ ہے تو ترکے میں حمل کے حصے سے اسے نفقہ دینا واجب ہے، جو ترکہ ہے اس میں دینا واجب ہے۔ اگر نہ ہو تو شوہر کے اس وارث پر لازم ہوگا جو خوشحال ہے۔ اگر عورت نافرمانی کرے یا شوہر کے پاس جانے سے روک دی جائے تو اس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا، الا کہ حاملہ ہو۔ اگر شوہر غائب ہو اور بیوی کا خرچ نہ دیتا ہو تو جو ایام زوجیت گزر چکے ہیں ان کا خرچ بھی دینا اس پر واجب ہے۔ اگر شوہر تنگ دست ہے اور اس کو کھانا، کپڑا، رہائش نہ دے، یا وہ غائب ہو جائے اور بیوی کے لیے کوئی نفقہ نہ چھوڑ جائے اور بیوی کے لیے اس کے مال سے نفقہ نکالنا دشوار ہو، تو وہ حاکم کی اجازت سے نکاح فسخ کر سکتی ہے۔ یعنی یہ تمام احکام ہیں جو کھلے کھلے واضح طور پر موجود ہیں دین اسلام کے اندر، بس لا علمی کی وجہ سے اور یہ احکام لوگوں میں عام نہیں ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں ہیں کہ عورت مظلوم ہے وغیرہ، یا کچھ لوگ مسلمان ہیں جو طلاق لیتے ہی اپنے گھر چلے جاتے ہیں عورتیں، یا ان کو بلا لیا جاتا ہے یا بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ اسلام کے اتنے بڑے خیر سے محروم رہتے ہیں۔ جو طلاق رجعی میں جو احکام دیے گئے ہیں شوہر کے گھر پر عدت گزارنے کے، اس کی حکمتیں، مصلحتیں جو ہیں، ان تمام سے اس کے بعد پھر حاملہ اگر عورت ہے اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ بھی چلی جاتی ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں جو اسلام کے خیر سے لوگوں کو محروم رکھتے ہیں دو طرفہ طور پر۔ اگر شوہر بعد میں شرمندہ ہو کر اس سے ملنا چاہے بھی تو وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو فساد آپ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے یہ اسلامی تعلیمات سے دوری کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور تمام ہی مسلمانوں کو، ہم کو، آپ کو، تمام کو خیر کی طرف رہنمائی کرے، آمین۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی کا مکلف کرتا ہے انسان کو، یعنی مال کے حساب سے، صلاحیتوں کے حساب سے، ہر حساب سے اللہ تعالیٰ اتنا ہی مکلف کرتا ہے۔ جسمانی طور پر اس کو جتنی عبادتیں وہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی مکلف کرتا ہے، اسی طریقے سے مال اس کا جتنا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو مکلف کرتا ہے۔ جس کی صلاحیتیں زیادہ ہے وہ اسلام کی زیادہ خدمت کرے، وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ زیادہ مہربانی کرے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے، انسان کے اپنے حیثیت کے حساب سے رکھا ہے۔ اور اگر تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ بعد میں دونوں کے لیے بھی، چاہے عورت کے لیے چاہے مرد کے لیے، دونوں کے لیے بھی کشادگی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں اگر تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ان تمام معاملات کو انجام دیے جائیں۔
اس کے بعد یہ بحث یہاں تک ختم ہوتی ہے آیتوں کی. ہم لوگ شرح الکلمات وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں اس تعلق سے. سبب النزول عن أبي بن كعب أن أناسا من أهل المدينة لما نزلت آية البقرة في عدة النساء قالوا بقي من عدة النساء عدد لم تذكر في القرآن هي عدة الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن الحيض وذوات الأحمال فأنزل الله واللائي يئسن من المحيض. جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا، آسان ہے. يئسن من المحيض بلغن سن اليأس وهو 50 سنة. انہوں نے 50 سال کو لیا ہے جو صاحب کتاب ہیں. وأولاة الأحمال النساء الحوامل، جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو اولاۃ الاحمال کہا گیا. اجلهن أي انقضاء عدتهن بوضع الحمل، ان کی عدت کا ختم ہونا حمل کے ذریعے. من وجدكم وسعكم وطاقتكم لتضيقوا عليهن لتلجؤوهن الى الخروج، یعنی لتضيقوا عليهن، تم ان کو تنگ کرو تاکہ وہ جانے پر مجبور ہو جائیں. ائتمروا بينكم تشاوروا في الأجرة والإرضاع، اجرت کے اور رضاعت کے بارے میں مشورہ کرو. وإن تعاسرتم أي ضيق بعضكم على بعض بالمشقة في الأجر أو طلب الزيادة، ایک دوسرے کو تم نے تنگ کر لیا تکلیف کے ذریعے، مشکلات کے ذریعے، یا اجرت یا زیادتی، او طلب الزیادہ یا اجرت میں زیادتی کی طلب کی وجہ سے. إلا ما آتاه الله إلا بقدر ما أعطاه في الرزق، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس پر بوجھ ڈالتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے، اس کو رزق دیا ہے. ان ارتبتم شککتم فی عدتہن، تو اگر تم ان کی عدت میں شک کرو. واللائی لم يحضن لصغرهن فعدتهن 3 أشهر. لم يحضن لصغرهن، وہ عورتیں جو حائضہ نہیں ہوئی ان کی عمر، ان کی کم عمری کی وجہ سے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے، ان کی عدت 3 مہینے ہے. امر اللہ حکم اللہ من حیث سکنتم بعض مکان سکناکم، تمہارے سکن کے رہائش کے جگہ کے بعض مکان، بعض جگہ. ولا تضاروهن فی النفقة والسکن، تم ان کو تنگ مت کرو نفقے اور سکن میں. بمعروف بجمیل فی حق الاولاد بالتوافق على اجر معلوم على الارضاع، یعنی وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوف کا معنی بتا رہے ہیں کہ اچھائی کے ذریعے اولاد کے حق میں آپس میں متفق ہو کر ایک معلوم اجرت پر رضاعت کے لیے. فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى أي يُرْضَعُ الطِّفْلُ غَيْرَ الْأُمِّ، یعنی بچے کو دودھ پلایا جائے گا ماں کے علاوہ کے ذریعے، یعنی کسی دوسرے عورت کے ذریعے. من قدر أي ضيق عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، اس کا رزق اس پر تنگ کر دیا گیا. آتاه الله اعطاه الله، اللہ تعالی نے اس کو جو عطا کیا. ما يستفاد من الآيات: بيان عدة المرأة المطلقة الآيسة من الحيض والتي لم تحض وهي 3 أشهر. مطلقہ عورت جو حیض سے مایوس ہو گئی ہے، یا مطلقہ وہ عورت جو حائضہ نہیں ہوئی ہے، ان کی عدت کا بیان ہے، وہ ہے 3 مہینے. انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، حاملہ عورت کی عدت کی انتہا، چاہے وہ حاملہ عورت مطلقہ ہو یا متوفى عنها زوجها یعنی بیوہ ہو. الحث على تقوى الله. اچھا، انقضاء عدت الحمل، حاملہ عورت کہ عدت کا ختم ہونا کب؟ بوضع الحمل، حمل کے وضع ہونے کے بعد، چاہے وہ مطلقہ ہو یا بیوہ ہو. الحث على تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور وأنها السبب في تفريج الكروب. ابھارنا اللہ تعالیٰ کے تقوی پر، تقوی اختیار کرنے پر
तमाम उमूर में, और वही सबब है, यानी तक़वा ही सबब है तकलीफ़ों को दूर करने में। वजूबुल इम्तिसाल लि अवामिरिल्लाहि व इज्तिनाब नवाहिह, अल्लाह ताला के अहकाम को बजा लाने और मना करदा चीज़ों से रुकने में रुकना ज़रूरी है। अल्लाह ताला का हुक्म मानना ज़रूरी है, अल्लाह ताला के अवामिर को बजा लाने के लिए और नवाही से बचने के लिए। अला ज़ालिक व सयुजाज़ा अला ज़ालिका बितकफ़ीरिस सय्यिआत व अज़ीमिल अज्र, व सयुजाज़ी भी बोल सकते हैं, यानी व सयुजाज़िल्लाहु, अल्लाह ताला बदला देगा, या व सयुजाज़ा अल अब्दु अला ज़ालिका, के बंदे को बदला दिया जाएगा उस पर, अला ज़ालिका, उस पर, बितकफ़ीरिस सय्यिआत, उसके गुनाह माफ करके और उसको बड़ा अज्र देकर। नफ़क़तुल मुतल्लक़ती या नफ़क़तुल मुतल्लक़ती वाजिबतुन मा दामत फ़िल इद्दा, मुतल्लक़ा का नफ़क़ा देना वाजिब है जब तक वो इद्दत में हो। तहरीमु ईज़ाइल मुअतद्दात, इद्दत गुजारने वाली औरतों को तकलीफ देना हराम है। अल हामिल तजिबु लहा नफ़क़ा अला हत्ता तदा, हामिला औरत पर, हामिला औरत के लिए नफ़क़ा वाजिब है जब तक कि वो वज़ हमल ना हो। नफ़क़तु रदाई, रिदाई दोनों में पढ़ सकते हैं इसको, वल औलादी वाजिबतुन अला ज़ौज, रिदाअत के दरमियान नफ़क़ा देना और औलाद का भी नफ़क़ा देना वाजिब है शौहर पर। मशरूइयतुत तशावुर फ़ी मौज़ूइल उजरत व तरादी अलैहा, मुशावरत करना मशरू है, मशवरा करना अच्छा है, मशरू है उजरत देने पर, और तरादी अलैहा, और उस पर राज़ी भी होना चाहिए, राज़ी होना भी मशरू है। अल मुतल्लक़तु ला तुजबरु अलल इर्दा'i इज़ा लम तरग़ब फ़ी ज़ालिक, मुतल्लक़ा औरत को दूध पिलाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा अगर वो दूध पिलाना नहीं चाहती हो। यहाँ पर एक चीज़ ये भी बताना भूल गया मैं, वो ये है कि बाज़ वक़्त ऐसे होता है या ऐसे हो सकता है कि कोई आदमी जब उसकी मुतल्लक़ा जो औरत है वो दूध पिलाए तो कम उजरत देगा, वही अगर बाहर से आदमी को औरत को बुलाकर पिलाएगा तो ज़्यादा उजरत देगा। ऐसा करना भी उसके लिए जायज़ नहीं है। जितना वो दूसरों को दे सकता था बाहर से बुलाकर इस काम को अंजाम देने पर, तो उतनी ही उजरत वो उसको दे। और मारूफ के मानी ये भी है कि अब हुस्न सलूक से काम लिया जाए, हुस्न सलूक से, वला तंसउल फ़ज़्ल बैनकुम, अल्लाह ताला सूरह अल-बक़रा में कहते हैं वला तंसउल फ़ज़्ल बैनकुम, एक दूसरे पर फज़ल यानी एहसान करने को तुम मत भूलो। तो एहसान करना यही है कि बाहर से अगर बुलाकर ज़्यादा दे सकता है या जितना दे सकता है उससे ज़्यादा उस औरत को दे जो अब तक उसकी ज़ौजियत में थी, अब उसके बच्चे की माँ है। ये चीज़ें हैं, ये तक़वा और परहेज़गारी पर मुनहसर होती हैं चीज़ें। यकूनुल इन्फ़ाक़ अला ज़ौजाति वल औलादी अला क़द्रि इस्तिताअति, इन्फ़ाक़ वाजिब होता है। यकूनुल इन्फ़ाक़ अला ज़ौजाति वल औलादी, औरतों पर, बीवियों पर और औलाद पर इन्फ़ाक़ करना, खर्च करना अपने इस्तिताअत के मुताबिक होना चाहिए। वअदुल्लाहि सुब्हानहु लिइबादिही बितफ़रीजिल कुरूबि व इज़ालतिश शिद्दति, अल्लाह ताला का वादा, अल्लाह सुब्हानहु ताला का वादा अपने बंदों से तकलीफ़ें दूर करने और शदाइद को ज़ाइल करने का अल्लाह ताला का वादा है। जैसा कि आखिर में हम इस आयत के पढ़े थे कि सयजअलुल्लाहु बअद उस्रि युस्रा, अल्लाह ताला हर मुश्किल के बाद आसानी पैदा कर देते हैं। एक बात और भी बता दूं आप लोगों को, ये है कि जब तलाक हो जाएगी, बच्चा जब पैदा होगा, किसी हामिला औरत से तलाक हो गई, बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद वो अलग हो जाएगी। अब बच्चा किसके पास रहेगा, उसके बारे में मैं बच्चे के बहुत तफसीलात उसमें जिक्र की गई हैं। 2-3 बातें मैं कह दूं। वो ये है कि
چونکہ یہ انسانیت اور مروت، احسان، یہ تمام معاملات سے جڑی ہوئی چیز ہے یہ، تو انسان کو چاہیے کہ ماں کے پاس ہی رکھنے دیا جائے۔ اور اسلام کا بھی یہ حکم ہے یہاں تک کہ 7 سال کا نہ ہو جائے بچہ، جب تک وہ ماں کے پاس ہی رہے گا، اور بچے پر بھی وہ خرچ کرتا رہے گا والد 7 سال کا ہو جائے۔ اس کے بعد وہ شعور کو پہنچ جائے بچہ، تو 7 سال کے بعد بھی اگر بچہ ماں کے ساتھ ہی رہنا چاہ رہا ہے تو اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے، لیکن علماء نے یہ کہا کہ 7 سال کے بعد اس کو اختیار دیا جائے گا، چاہے ماں کے پاس رہے یا باپ کے پاس رہے۔ اگر لڑکی ہے تو اس کو بھی 7 سال، بعض لوگوں نے کہا کہ بلوغت تک اس کو ماں کے پاس رہنے دیا جائے، جب تک کہ وہ معاملات کو سمجھے۔ اس کے بعد وہ چاہے ماں کے ساتھ رہے یا باپ کے ساتھ رہے، اس کو اختیار دیا جائے گا۔ یہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا کرے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔